بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ماڈرن میتھڈس آف دا اسٹڈی آف پول سائنس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹریڈیشنل میتھڈس پر ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی اور اس چیز کو دیکھا تھا کہ 19th سینچری تک یہ میتھڈز جو ہیں بھرپور طریقے سے رائج رہے۔ اس کے علاوہ کوئی علمی تحقیق باقاعدہ طور پر موجود نہیں تھی، مگر 20th سینچری کے آغاز کے ساتھ ہی ماڈرن سائنٹیفک تھنکرز نے ماڈرن میتھڈس کی بنیاد رکھی۔ یہ ٹریڈیشنل میتھڈس کے برعکس نہ صرف ماڈرن تھے بلکہ سائنٹیفک بھی تھے، اور ان ماڈرن تھنکرز نے ان میتھڈس کو بہترین طریقے سے سائنسی اور جدید تحقیق کی بنا پر پیش کیا۔ اس کی اسٹڈی کے لیے باقاعدہ ریسرچ میتھڈ اور سائنٹیفک ویز جو ہیں ان کو اپنایا گیا۔ جدید دور کے ساتھ ہی ماڈرن تھیریز کا آغاز بھی ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان قدیم نظریات کے ساتھ ساتھ جدید نظریات اور رجحانات یعنی ماڈرن تھیریز اینڈ ٹرینڈز بھرپور توجہ کا مرکز بنے۔ یعنی قدیم کے ساتھ ساتھ جدید میتھڈز بھی اس کا حصہ بنے۔ ماڈرن تھنکرز نے، ماڈرن فلاسفرز نے جو اہم ٹاپکس تھے، موضوعات، ان کو انٹروڈیوس کروایا، اور اب باقاعدہ اس پر جو تحقیق کا آغاز ہوا وہ سائنٹیفک اور ماڈرن طریقے سے ہوا۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پلیٹو، ارسطوٹل، میکیاویلی، ہابز، لاک، روسو جیسے تھنکرز نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ میں ہمیں الفارابی، الماوردی، ابن خلدون اور الغزالی جیسے نامور اور شعراء آفاق تھنکرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جنہوں نے قدیم طریقہ کار کی ترجمانی کی۔ آن دا ادر اینڈ اگر ہم جدید دنیا میں آئیں، 20ویں صدی کے بعد دیکھیں تو ہمیں ہیگل، کارل مارکس، برنارڈ شاء، لاسکی، برٹرینڈ رسل جیسے عظیم دانشور مغرب میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں حسن البنا، شاہ ولی اللہ اور اقبال جیسے مفکر اور فلاسفر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ان کے افکار کو اگر ہم دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، تو یہ علم سیاسیات کے طالب علم کے لیے ایک فکری غذا جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔
ان کے ان نظریات کو لے کر ہم ان کے کچھ مخصوص طریقوں کو، کچھ مخصوص میتھڈز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مفکرین نے کس طرح سے اسٹڈی آف پول سائنس کو جدت کے راستے پر گامزن کیا، نئی راہیں کھولی، نئے طریقہ کار جو ہیں وہ دریافت کیے، اور علم سیاسیات کو ایک نئی جلا بخشی، نئی وسعت عطا کی۔ ان میتھڈز میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسٹیٹسٹیکل میتھڈ۔ یہ لیٹ 20th سینچری میں انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس میں پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس میں اس کو شامل کیا گیا۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آج یہ تحقیق ریسرچ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ علم سیاسیات کا مطالعہ، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا نامکمل ہے، اس کے بغیر ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اگر اس کو ہم لے کر اس کی مدد سے ہم اس کو اسٹڈی نہ کریں تو علم سیاسیات کا مطالعہ ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی پاپولیشن جو ہے اس کو دیکھنا، اس کے کوانٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے اور کوالیٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے، اس کے مرد و زن، اس کے بچے، اس کے بوڑھے، اس کا کام کاج، اس کا طریقہ کار، تمام فیکٹس اینڈ فگرز اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کے تحت ہی آتے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ماڈرن ریسرچ میں یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے بغیر ریسرچ جو ہے وہ آگے بڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ امریکہ اور یورپ میں اس کو باقاعدہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر اسٹڈی آف پول سائنس ممکن نہیں ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان جیسے ملک میں بھی اس کو باقاعدہ طور پر پول سائنس میں شامل کر لیا جائے، اور اس کی مدد سے تحقیق کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرل میتھڈ جو ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس کو ہم رویہ جاتی طریقہ کار بھی کہہ سکتے ہیں، سلوکی انداز فکر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک فرد کا رویہ جو ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں باقی افراد پر اور اداروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ فرد کے اس رویے کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہٹلر اور مسولینی کے مزاج اور رویے نے جرمنی اور اٹلی کی پالیسیوں میں زبردست تبدیلی پیدا کی، اور ان ممالک کی ان لیڈران کی بدولت انہوں نے جارحیت کا راستہ اپنایا، جس سے بالخصوص یورپ کا اور بالعموم پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کی راہ ہموار ہوئی اور دنیا نے ایک نئی تباہی دیکھی۔ یہ اس لیے ایسا فرد جو با اثر ہو اور وہ پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہو، تو اس کے رویے کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور یہ اسی لیے اس بیہیویئرل میتھڈ کو اپنایا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک مثال یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ونسٹن چرچل جو برٹش پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران، آبویسلی وہ برطانوی ہیرو تھا، اس نے جنگ جیتی، لیکن الیکشن میں اس کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی جگہ برطانوی عوام نے لارڈ ایٹلی کو اپنا وزیر اعظم چنا۔ اس سے ہم برطانوی عوام کے شعور کی بات کر سکتے ہیں، بلکہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ چرچل، سر ونسٹن چرچل جو فتح کے نشے میں چور ہے، وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا رویہ اور مزاج بدل جائے اور دنیا ایک نئی جارحیت کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو منتخب نہیں کیا اور نیا وزیر اعظم چنا۔ تو اس طرح سے یہ بات بہت زیادہ افیکٹو ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ علم سیاسیات کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ افراد کے رویہ جات کو مد نظر رکھے، ان کی بیہیویئرل اسٹڈی کرے، تاکہ ان لیڈران کے یا ان رہنماؤں کے جو رویے ہیں وہ کس طرح سے باقی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹل میتھڈ کی۔ علم سیاسیات میں اس طریقہ کار کے تحت بھی ایک نئی وسعت پیدا ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بے پناہ تبدیلیاں جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں۔ ایشیا، لیٹن امریکہ، افریقہ میں بہت سے نئے ممالک بنے، آزاد ہوئے، انہوں نے نیو کلونیلزم سے چھٹکارا حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے لیے آزادی کی جو راہ تھی وہ ہموار ہوئی۔ نئے ممالک جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے، نئے ادارے جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے، اور ان نئے یہ جو بننے والے ادارے تھے، تشکیل پانے والے ادارے، ان کی تشکیل کیوں ضروری تھی؟ دنیا میں نہ صرف نئے اداروں کا آغاز ہوا بلکہ نئے تھیریز جو تھی اور ان کے تحت نئے سسٹم جو ہیں ان کا بھی آغاز ہوا، ان کی بھی تبدیلی آئی، ان میں بھی تبدیلی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل چینجز جو ہیں وہ بھی ظہور پذیر ہوئیں۔ کمیونیکیشن سسٹم میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور ان میں بے پناہ ترقی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ فرد کی معاشی، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ ریاست کے ضابطوں میں، قواعد میں تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں ملی، اور جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ریاست کے دائرہ کار میں بہت زیادہ اضافے کا باعث بنے۔ اداروں کی ترقی، ان کی تشکیل، ان کی ترقی، اور جو مواصلاتی اور اطلاعاتی کمیونیکیشن جو ایک ریولوشن کہنا چاہیے، اس نے بہت زیادہ تبدیلی جو ہے وہ پیدا کی، اور علم سیاسیات میں اس کی مدد سے بھی اس کے جو دائرہ کار تھا، اس کی وسعت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہم بات ابھی کی اطلاعات کی اور مواصلات کی، تو اس پر بھی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن میتھڈ جو ہے یہ بھی ایک ماڈرن میتھڈ کے طور پر سامنے آیا، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا
کہ یہ وہ چیز ہے جو آج کی دنیا میں ایک ڈومینیٹنگ ہینڈ رکھتی ہے، یعنی یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے کمیونیکیشن جو ہے، ریولیوشن ان کمیونیکیشن، یہ پوری دنیا پہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور اس نے زبردست ترقی ہوئی، اور اس کا آغاز بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا۔ نہ صرف آغاز ہوا، ترقی ہوئی، تبدیلی آئی، بلکہ یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، اس نے ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی۔ انٹرنیٹ کے انٹروڈیوس ہونے سے پرائیویسی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب دنیا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں گلوبل ولیج کی طرح سے ہے۔ گلوبل ولیج کو اگر ہم دیکھیں تو چھوٹا سا گاؤں جیسے ہوتا ہے، جس سے ہر بندہ دوسرے سے واقف ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے معاملات میں، غمی خوشی معاملات میں لوگوں کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہونا عام سی بات ہوتی ہے۔ اب تو جو گاؤں ہیں وہ بھی بڑے بڑے ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو ہے ان گاؤں کے مقابلے میں ہمیں یہ انٹرنیٹ اور مواصلات کی ترقی کی وجہ سے یہ چھوٹی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ کوئی اب کسی سے الگ تھلگ نہیں ہے، کسی کے معاملات اب پرائیویٹ نہیں ہیں، کوئی اب فیصلے رازداری سے نہیں ہوتے، لوگ قریب سے قریب تر ہو گئے ہیں، فاصلے ختم ہو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے زمین کی تنابیں جو ہیں وہ کھینچ لی گئی ہیں۔ یہ ابھی صبح بندہ جو ہے وہ یہاں لاہور میں یا کراچی میں ہے تو شام کو وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے یا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب جو اس نے موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی ترقی ہے، ویڈیو کالنگ ہے، لنکس ہیں، کانٹیکٹس ہیں، وہ جس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایک ریاست کے لوگ جو ہیں وہ دوسری ریاست کے لوگوں سے بہت حد تک باخبر ہیں، واقف ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے ایسے ہی باخبر اور واقف ہیں جس طرح سے وہ اپنے لوگوں سے واقف اور باخبر ہیں۔ ایک دوسرے کے ماحول کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تہذیب و تمدن کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، رنگ، نسل، ثقافت سے آگاہ ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو بڑی مطلب قریب سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور کہیں کہیں یا کبھی کبھی تو ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ثقافت سے متاثر نظر آتے ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جب اتنا باہر کی دنیا میں ہے تو ریاست کے اندر عوام کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح سے باخبر ہیں، وہ بھی اسی طرح سے معاملات سے، مسائل سے، مشکلات سے آگاہ ہیں، باخبر ہیں، اور اس پر اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اب سوشل میڈیا، اس نے صحیح معنوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، انقلاب دکھا دیا ہے کہ ہر جگہ پہ ان چیزوں کا سکہ جو ہے وہ جمتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنا اپنا موقف اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے موقف کو ہر جائز و نجائز طریقے سے پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ پراپیگنڈے کا زور ہے، پراپیگنڈے کے زور پر حکومتیں بنائی جا رہی ہیں اور گرائی جا رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کا کردار نہایت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوئی خبر، کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، بنیادی حقوق کی بات ہے، اور بنیادی حق جو ہے اس کو ریاست بھی تسلیم کرتی ہے اور حکومت بھی تسلیم کرتی ہے، اور جو حکومت ریاست بنیادی حقوق دیتی ہے اور جو حکومت ان بنیادی حقوق کو، بیسک رائٹس کو جو ریاست نے عوام کو عطا کیے، ان کی راہ میں اگر رکاوٹ بنتی ہے یا بننے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کے خلاف
ایک محاذ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور اس حکومت کو نہیں چلنے دیا جاتا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن میتھڈ ہے اس کی مدد سے علم سیاسیات میں نئی جہتیں، نئے راستے اور نئے رجحانات نے جنم لیا، نئے نئے طریقے ڈیولپ ہوئے، نئی نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اب کوئی بھی وہ اپنے ملک کے اندر ہو، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، کوئی کسی سے الگ تھلگ نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی فیصلے الگ تھلگ نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک حکومت کا فیصلہ اپنی عوام پر اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح ایک ریاست کا یا حکومت کا فیصلہ دوسری عوام اور دوسرے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ سب علم سیاسیات کا حصہ ہے، اور علم سیاسیات میں ان میتھڈس کو جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اور جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک ڈومینیٹنگ پلیس پر قائم ہے کمیونیکیشن۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سسٹم اپروچ میتھڈ۔ یہ ایک بڑا دلچسپ طریقہ کار ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیسے ہر سیاسی نظام کسی خاص اور متعین یعنی مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا جاتا ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ نظام بہت مضبوط سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، تہذیبی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، جس کی مدد سے ریاست کی سیاسی اقدار نہ صرف پروان چڑھتی ہیں، نہ صرف عروج پاتی ہیں، بلکہ پورے جوبن کے ساتھ منظر عام پر آتی ہیں اور اپنا اثر و رسوخ بھی دکھاتی ہیں۔ یہ جو سیاسی اقدار ہیں یہ مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی ان سیاسی اقدار کے بغیر مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہے، اور اگر ریاست اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہے تو پھر نہ صرف وہ عوام میں اپنی حیثیت، اپنی ورتھ کھو دیتی ہے، بلکہ بیرونی دنیا میں بھی اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کو ان مقاصد کے حصول کے لیے ان بنیادوں پر، یعنی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی ڈھانچہ ترتیب دیتی ہے، اور اس کی مدد سے سیاسی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ایک ریاست کامیاب طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس نظام کا جو اس سسٹم جو اپروچ میتھڈ ہے، اس کا پرپونڈر جو ہے، دائی، وہ ہے ڈیوڈ ایسٹن۔ وہ یہ کہتا ہے اور اس کو ایک ماڈل کی شکل میں پیش بھی کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے ڈیوڈ ایسٹن کہ کس طرح سے ایک ریاست کے اندر باہمی مشارکت سے، باہمی مشاورت سے کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس مشارکت اور اس مشاورت کی بنا پر جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ پالیسی آؤٹ پٹ کی شکل میں آگے بڑھتی۔ اب یہ آؤٹ پٹ جو ہے، یہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ ایک پالیسی ہے، اور یہ حکومت نے تشکیل دی، یعنی اس کی ان پٹ جو اس کی مشاورت تھی اس سے لیا، یا مطالبات تھے اس کو لیا، اور اس کو آگے ایک پالیسی کی شکل دے کر آؤٹ پٹ کی شکل میں اس کو آگے بڑھا دیا، یعنی عوام کے سامنے لے آئے۔ اب عوام جو ہیں وہ اس پر
جو قوانین جو پالیسیاں سامنے آتی ہیں، جو فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، ان پر اپنا رد عمل دیتے ہیں، اور یہ رد عمل فیڈ بیک کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہ اگر تو فیصلہ غیر مقبول ہو، اس کو پسند نہیں کیا جا رہا، تو وہ دوبارہ فیڈ بیک کی شکل میں واپس آ جاتا ہے انوائرمنٹ میں، جو لوکل انوائرمنٹ بھی ہے، یعنی اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اور بیرونی دنیا میں بھی اس کو ہم مقامی اور بین الاقوامی سطح کہہ سکتے ہیں۔ تو اس انوائرمنٹ میں فیڈ بیک جو ہے وہ دوبارہ جاتا ہے، حکومت اس پر دوبارہ غور و خوض کرتی ہے، اور عوام کے جو تحفظات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، یا جس چیز پر وہ ایگری نہیں کر رہے، اس کو واپس جو ہے ریکنسلٹ کیا جاتا ہے، اس پر دوبارہ مشاورت کی جاتی ہے، اس پر دوبارہ جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو عوام کی خواہشات، ان کے مطالبات اور ان کی امنگوں کے مطابق اس کو ترتیب دے کر پھر اس کو آؤٹ پٹ کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ اب اگر عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک مقبول فیصلہ مانا جائے، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ پولیٹیکل کلچر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈیوڈ ایسٹن کہتا ہے کہ یہ ان پٹ میں عوام کی طرف سے یا اپنی ایک مشاورت کی ایک پالیسی کے لیے جو لیا جاتا ہے مواد مٹیریل، اس کو آگے لے کر ایک فیصلہ لیا جاتا ہے، وہ فیصلے کی شکل میں، آؤٹ پٹ کی شکل میں وہ عوام کے پاس جاتا ہے۔ اگر عوام اس کو ناپسند کریں تو فیڈ بیک کی شکل میں واپس آ جائے گا، اور اگر عوام اس کو ریکنسلٹ کیا جائے گا، اس کو عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق بنایا جائے گا، اور پھر اس کو واپس جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ تو عوام اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکل کلچر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ رائے عامہ یعنی لوکل قومی سطح پر اور عالمی سطح پر یہ کس طرح سے آؤٹ پٹ کا کام کرتے ہیں۔ تو سیاسی نظام یعنی حکومت فیصلہ کرتی ہے، اور وہ آؤٹ پٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر وہ مقبول ہو، ایکسیپٹیبل ہو، تو وہ پولیٹیکل کلچر بن جاتا ہے، اور اگر ان ایکسیپٹیبل ہو تو وہ فیڈ بیک کی شکل میں واپس انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس پر دوبارہ غور و خوض جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیوڈ ایسٹن کا سسٹم اپروچ میتھڈ ہے، یہ اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، بہترین ہے، اور اس کی مدد سے علم سیاسیات کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے نئے راستے جو ہیں وہ کھلے، اور نئے طریقے سے ان کو ان معاملات کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ معلوم ہوا۔ تو یہ تمام جو ہم نے میتھڈز آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ تمام میتھڈز جو ہیں یہ 20th سینچری میں بہت ہی مقبول میتھڈز ہیں۔ ان میتھڈز کی مدد سے سیاسی نظام کو کامیابی سے چلانا، پالیسی سازی، ایک بہترین پالیسی سازی کرنی، اور اپنے مقاصد کا تعین کرنا اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، یہ تمام جو طریقہ کار ہے، جو میتھڈز ہیں، ان کے تحت ہی ممکن ہے۔ اور اس کے مطالعے سے پول سائنس میں اسٹڈی آف پول سائنس میں بہت زیادہ ایک وسعت ملی، طریقہ کار ملا، اس کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور اسٹوڈنٹس آف پول سائنس کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ یہ ہے جی آج کا ایپیسوڈ۔ اس کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، اگر کوئی ضرورت سمجھیں فیڈ بیک تو وہ بھی دے دیجیے گا، اور انٹل نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ۔